آج میں خصوصی طور پہ جو پاسٹر ایلیعزر سدھو المعروف وکی ان کے کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل سے پولیس نے ایک خبر جاری کروائی کہ یہ جو گولی لگنے کا واقعہ ہوا ہے، اپنے آپ کو خود گولی لگائی ہے، اور جو چرچ کے باہر عربی میں کلمات کچھ لکھے ہوئے تھے وہ بھی خود کروائے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ خانوانہ گاؤں 71 جیم بے 27 اگست کو وہاں پہ چرچ کے باہر کچھ کلمات لکھے گئے، جو آپ نے تقریباً سب دوستوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی، اور بعد میں اس کی ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا اور 16 ایم پی او کے تحت، اور پولیس نے وہ خود ریموو کروا دیے۔ اس کے بعد 3 سپٹمبر کو پادری صاحب جب کڑی ولا گاؤں سے واپس دعا کے لیے شام کو 8 بجے آتے ہیں، تو رات کو ان کو کچھ نامعلوم عناصر جو ہیں وہ فائر آرم سے جو ان کے رائٹ شولڈر پہ لگتی ہے بلٹ، اور وہاں پہ انجر کرتے ہیں۔ وہاں سے وہ 1122 کے ذریعے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں، اور وہاں راستے میں ہی ایمبولنس میں ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ نے بیان سنا کہ کس طرح وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ اب کیا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس سارے نیریٹو کو، اس ساری حقیقت کو بدلنے کے لیے جو ہماری پولیس ہے وہ حرکت میں آتی ہے۔ سب سے پہلے جو ان کا ایم ایل سی ہے، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ، اس کو چینج کروایا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو انجری ہے چونکہ وہ نزدیک سے فائر آرم سے لگی، اور اس میں بلیکننگ اور برننگ اور ٹیٹرنگ آ جاتی ہے، اور اس کا سہارا لیتے ہوئے جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو خود ساختہ قرار دے دیتی ہے۔ پھر وہاں کے گاؤں کے کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، کرسچن لوگ، اور پھر پولیس دباؤ ڈالتی ہے کہ آپ اس بات کو مانیں کہ آپ نے شوٹ کیا ہے، اس کی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے۔ اور جب وہ نہیں مانتے تو پھر پولیس کیا کرتی ہے، جس میں اس پادری صاحب کو، پادری وکی صاحب کو چند دن کے بعد جب وہ ہاسپٹل سے ریلیز ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ پکڑ کے لے جاتی ہے اور اپنی اریسٹ میں رکھتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہاں پہ پادری صاحب کو موقع پہ لیا جاتا ہے، وہاں پولیس خود ایک پستول لے کے آتی ہے، اس سے وہ فائر کرتی ہے، اور پادری صاحب سے فنگر پرنٹ حاصل کیے جاتے ہیں، اور اس کی جو بلٹ ہے وہ، اور اس کا جو خول ہے گولی کا وہ بھی حاصل کر کے، تو اس طرح ان ساری ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے پادری صاحب پہ ہی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ جب میں ان کی فیملی سے ملا، بڑی میری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور میں نے ان سے کہا، میرے پاس معلومات تھی کہ پولیس ایسا کرنے جا رہی ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ بات کریں، آپ اس نیریٹو کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں، لیکن وہ دباؤ میں تھے، وہ پریشان تھے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا بالکل جائز سمجھتا ہوں کہ پادری صاحب جس چرچ کے انڈر کام کر رہے تھے، انفارچونیٹلی اس چرچ کے جو بڑے ہیں وہ بھی اس سازش میں انوالو ہیں، اور پھر جب اور ان کی فیملی کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ آپ بات نہ کریں، اور ابھی تک پادری صاحب اریسٹ میں ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے، وہی جس کا مجھے خدشہ تھا کہ پولیس پادری صاحب پہ ڈال کے یہ پراپوگنڈا کرتی ہے، اور بہت سارے ہمارے ابھی جو مسیحی لوگ ہیں، جو این جی اوز کے لوگ ہیں، چرچ لیڈر ہیں، جو عام شہری ہیں، سماجی ہیں، وہ ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میری اپنی انویسٹیگیشن کے مطابق میں ان فیملی سے ملا ہوں، انہوں نے حلفاً کہا ہے کہ بالکل وقوع سچا ہے، پادری صاحب کا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا، جو پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ بیرون ملک جانے کے لیے ایسا کیا۔ اگر پادری صاحب نے بیرون ملک ہی جانا تھا تو جو ان کے چرچ پہ لکھا گیا تھا وہی کافی تھا باہر کے ملک کے لے جانے کے لیے۔ اور میں آج یہ پولیس سے سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی ایف آئی آر خود کو شوٹ کرنے سے یا خود کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے سے جو ویزا ملتا ہے، تو ہمیں خدارہ وہ امبیسی بھی بتا دی جائے کہ وہ کون سی امبیسی ہے جہاں سے اس طرح اس شرط پہ ہمیں کرسچنوں کو ویزے ملتے ہیں۔ یہ ہوا کیا دراصل؟ یہ ہوا اس لیے ہے کہ اس 2 سانحہ کی، سانحہ جڑا والا جو 16 اگست کو ہوا ہے، اس میں بھی پہلے انڈین ایجنسی کا نام لیا گیا، را کا نام لیا گیا، اور پھر ہمارے اوپر ہی ڈالا گیا۔ اصل میں یہ ریاست نے یہ بیانیہ کیوں بنایا؟ یہ بیانیہ اس لیے بنایا گیا کہ ہمیں ہی گناہ گار قرار دے دیا جائے، اور جو کرسچن ہمیشہ سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ مس یوز آف بلاسفیمی لا ہوتا ہے، ہمارا استحصال ہوتا ہے، ہماری ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ بیانیہ کل کر دیا گیا۔ تو سٹیٹ نے کیا رول پلے کیا؟ سٹیٹ نے ہمیں پروٹیکٹ نہیں کیا، سٹیٹ نے اس حالت میں ہمیں ڈیفیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ہم نے جو شہادتیں دی شہباز بھٹی صاحب کی،
جو ہم نے شہادت دی بشپ جان جوزف صاحب کی کہ یہ مس یوز آف بلاسفیمی کے خلاف، اس نیریٹو کو کل کرنے کے لیے ایسا بیانیہ. اب ہر ایشو میں، ہر واقعے میں یہی ثابت کیا جائے گا کہ ہم جو مسیحی لوگ ہیں وہ اسائلم لینے کے لیے، وہ ویزا لینے کے لیے اپنے گھروں کو جلاتے ہیں، ہولی پیجز کو جلاتے ہیں، یا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی بے حرمتی کے لیے کچھ ایسا سازش کرتے ہیں، اور یہ سازش ہماری بیرون ملک جانے کے لیے ہے. اور جب یہ نیریٹو جو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پھیلایا جائے گا تو اس کا کتنا نقصان ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں. اب بہت سارے ہمارے لوگ جو باہر جا کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان میں ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جنہوں نے یہ مقدمہ بلڈ کیا، جن کے ساتھ ہو بھی رہی ہے، اب ان کا موقف جو ہے وہ کل کر دیا جائے گا اور پوری دنیا کو یہ دکھا دیا گیا. اور یہ ساری فیک سٹوری ہے، یہ خود بیانیہ گھڑا گیا ہے حکومت کی طرف سے مسیحیوں کے خلاف. اور مسیحیوں کے خلاف اس لیے کہ پاکستان میں جب بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کے اگینسٹ کرسچن ہی لڑتے ہیں، چاہے وہ شناختی کارڈ میں مذہبی کھانے کا ایشو ہو، چاہے وہ پاسپورٹ میں ریلیجن کالم کا ایشو ہو، چاہے وہ حزبہ بل کا ایشو ہو، چاہے وہ فورس کنورشن کا ایشو ہو، چاہے وہ مس یوز آف بلاسفیمی لا کا ایشو ہو. پاکستان کرسچنز نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیڈ کیا، پروٹیسٹ کیے، کانفرنسز کی، اور انٹرنیشنل طور پہ لابنگ اور ایڈوکیسی کی، جس کی وجہ سے یو ایس اے اور جو یورپی یونین اور ویسٹرن ورلڈ ہے اور جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ کنونس ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ ایسا سازش کی گئی کہ ان دو وقوعے جو ہوتے ہیں جڑاں والے کا اور فیصل آباد میں، اس کی آڑ میں ہمارے اس بیانی کو کل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں خدا را اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس سازش میں مت شکار ہوں. یہ بیانیہ گھڑا گیا ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، کرسچن سٹرگل کے خلاف، ہماری جدوجہد کے خلاف سازش کرنے کے لیے، ہمیں گناہ گار قرار دینے کے لیے، ہمیں جھوٹا قرار دینے کے لیے، ہمیں سازشی قرار دینے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے. اور یہ وقت آنے والا ہے کہ پھر ریاست کہے گی کہ ہم ایسے واقعات خود ترتیب دیتے ہیں، خود گھڑتے ہیں، اور پھر ہم ملک کو بدنام کرتے ہیں. اور جب یہ بیانیہ بن جائے گا پھر وہ کہیں گے کہ ہم ملک کو بدنام کرتے ہیں، پاکستان کے مفادات کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں، اور پھر ہمیں غدار قرار دیا جائے گا. اور پھر اس غداری کی آڑ میں جو لوگ یہ اس نیریٹو کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، ریاست کے نیریٹو کے اگینسٹ، اس کو کہیں گے کہ نہیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو پھر ایلیمینیٹ کیا جائے گا. تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. میری اپنی پرسنل انویسٹیگیشن، اس کی فیملی سے آپ ملیں، پوچھیں، وہ حلفاً کہہ رہے ہیں، اوتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ پادری صاحب نے خود کو شوٹ نہیں کیا، نہ کسی اور نے شوٹ کیا، یہ صرف ان پہ ڈالا گیا. حالانکہ جو رائٹ ہینڈ ہے میڈیکل جورسپروڈنس پہ، رائٹ ہینڈ سے آپ اپنے رائٹ شولڈر پہ فائر نہیں کر سکتے. اور جس طرح میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ، یہ میرے سامنے پڑی ہیں FIR اور میڈیکو لیگل سے، ان کے مطابق بالکل ایسا بنتا ہی نہیں ہے اور کوئی پروف نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک بیانیہ گھڑا جا رہا ہے. آج میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں اسٹیٹ کے اس بیانیے سے، جس میں وہ ہمیں ہی ملزم قرار دینے پہ، ہمیں ہی گناہ گار قرار دینے پہ تلی ہوئی ہے، ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا. یہ کیسا انصاف ہے کہ ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہو، ہمارے ہی گھر جلے، ہمارے ہی گرجا گھر جلے، ہمیں ہی گولیاں لگیں، ہمارے ہی گرجا گھروں پہ کلمات، اور پھر بعد میں ہم ہی ملزم بن جائیں. یہ کیسا انصاف؟ ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کس طرح ہماری جو سٹرگل ہے، کس طرح اس کو کچلنے کی پلاننگ ہو چکی ہے. تو آئیں، آپ ان باتوں میں مت آئیں. آپ یہ جو اخباری کٹنگز ہیں، جو گورنمنٹ کی فائنڈنگ ہے، جو پولیس کی فائنڈنگ ہے، اس کا شکار نہ ہوں. آپ حقائق کو پرکھیں، آپ لوگوں سے ملیں اور آپ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے. تو آج آپ کا یہ بھائی مائنورٹیز الائنس پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں اس سازش کو بے نقاب کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیریٹو کبھی کل نہیں کیا جا سکے گا. ریاست کوئی بھی ہتھ کنڈے استعمال کرے، ہم بالکل پاکستان میں مسیحی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ہولی قرآن کی بے حرمتی کرے، کوئی رسول پاک کی شان میں گستاخی کرے. ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ایسا ہم کر بھی نہیں سکتے. اور کوئی امبیسی، کوئی بھی ملک ہمیں اس وجہ سے ویزے نہیں دے رہا، کہیں بھی نہیں دے رہا. اور یہ بالکل ایک کھوکھلا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ویزے لگوانے کے لیے، اسائلم لینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. میں بالکل مسترد کرتا ہوں اس بیانیے کو جو ریاست ہمارے خلاف بنانے جا رہی ہے. یہ بالکل جھوٹا ہے، یہ پراپوگنڈا ہے، من گھڑت ہے، یہ سازش ہے پاکستان کی اقلیتوں کے خلاف، پاکستان کے مسیحیوں کے خلاف. ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہم اپنا نیریٹو جس کو ہم نے بلڈ کیا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس مٹی سے پیار کرتے ہیں، ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں.
ہم بالکل پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پہ، لیکن حکمران ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پائندہ باد اور پاکستان زندہ باد۔